اس سے پہلے بھی ہو رہا تھا کہ ملک کی مسائل کا حل کسی ایک سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں کیا تمام تر اشارے جو ہیں اسی طرف جا رہے ہیں، یا جو نون لیگ دعوے کر رہی ہے کہ ہم تنہا حکومت بنا لیں گے، اس میں کچھ وزن ہے؟ دیکھیے، ویسے تو آصف علی زرداری صاحب کا انٹرویو جو ہے کمال کا انٹرویو ہے، اور اس میں جو میرا فیوریٹ پارٹ ہے وہ دوسرا ہے. لیکن پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. قومی حکومت کا مطلب ہوتا ہے کہ قوم کی نمائندگی، پوری قوم کی نمائندگی. اب پوری قوم کی نمائندگی تب ہوتی ہے جب اس میں تحریک انصاف شامل ہو، اور کیا اس قومی حکومت میں تحریک انصاف شامل ہوگی؟ اگر نہیں ہوگی تو پھر یہ قومی حکومت نہیں ہوگی. ظاہر ہے پوری، اور تحریک انصاف ساری وہ نہیں ہے جو 9 مئی میں ملوث تھی. 9 مئی میں اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اگر 9 مئی کے ملزموں اور مجرموں کو الیکشن سے آؤٹ بھی کر دیا جائے تو تحریک انصاف 2.25 کروڑ ووٹرز کا لاسٹ ووٹ لیے، اور اس وقت ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور مقبول ترین جماعت ہے. اور جتنے بھی جی وہ تحریک انصاف تو خٹک صاحب کی پارٹی میں چلی گئی یا استحکام پارٹی میں چلی گئی، بچا کون ہے؟ نہیں، میں ووٹ بینک کی بات کرتا ہوں. ووٹ بینک کہیں نہیں گیا. فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو جہانگیر ترین سمیت سارے لوگ ہار جائیں. فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو پرویز خٹک اپنی سیٹ سے شاید لے جائیں 50-50 یا باقی سارے ہار جائیں. کوئی کیوں ووٹ دے گا تحریک انصاف کا بندہ پرویز خٹک گروپ کو یا جہانگیر ترین گروپ کو؟ کیوں دے گا؟ کس وجہ سے دے گا؟ اور نون والے ان کو کیوں دیں گے؟ اور پیپلز پارٹی والے ان کو کیوں دیں گے؟ تو وہ ایک جگاڑ گروپ ہے، داؤ لگانے والا گروپ ہے، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو قومی حکومت تو بننے سے رہی، اور قومی حکومت ٹائپ ہم ایک پہلے بھگت چکے ہیں. 16 مہینے کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بدترین حکومت، اور جس کا اب سارے ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں کہ نہیں میں نے تو نہیں کہا تھا، میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، میرا تو یہ مسئلہ نہیں تھا، میرا تو یہ معاملہ نہیں تھا، میں نے تو بڑی کوشش کی، میں نے تو اس کو کہا، ہم ہاتھ باندھتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، ہمیں نکالو. تو ایک اور کیوں بھگت کرنے دیں؟ لیکن زرداری صاحب کے کہنے کا مقصد یہ کسی نہ کسی طرح ریلیونٹ رہیں، جبکہ نواز شریف صاحب 2/3 مانگ رہے ہیں اور کم از کم سادہ اکثریت مانگ رہے ہیں کہ وہ اکیلے حکومت بنائیں. اب آج جلدی سے مختصر کر کے عوام سے مانگ رہے ہیں نا؟ جی نہیں، یقیناً مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے جیسا آپ کو لگ رہا ہے، اور جیسا آپ کو لگ رہا ہے ویسے مجھے لگ رہا ہے. اچھا، تو زرداری صاحب کا جو میرا فیوریٹ ہے وہ ہے بلاول پوری طرح سے ٹرینڈ نہیں، اسے ٹرینڈ کر رہے ہیں، ابھی کچھ وقت لگے گا. مطلب ہمارا وزیر خارجہ 16 مہینے اس ملک کی جس کے ہاتھ میں خارجہ پالیسی تھی وہ ایک ان ٹرینڈ شخص تھا. اس ملک کا اگلا وزیر اعظم کا امیدوار ایک ان ٹرینڈ شخص ہے، اور اس ملک کی ایک بڑی پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ ایک ان ٹرینڈ آدمی ہے جس کو ابھی وقت چاہیے. پھر زرداری صاحب کا اگلا ایک بڑا مزے کا ہے، 2 پارٹیاں ہیں انہوں نے بتایا، ایک ہے PPP والی پاکستان پیپلز پارٹی، ایک ہے 4P والی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین. 4P کا چیئرمین میں ہوں، اور یہ مجھے وصیت میں ملی ہے. وصیت کو چھوڑ دیجئے، ہم بات نہیں کرتے وہ اصلی ہے، نقلی ہے، مشکوک ہے، صحیح ہے، اس کو چھوڑیے. وہ بی بی صاحبہ میرے پاس چھوڑ گئی ہیں، امانت ہے میرے پاس. اب سوچئے اس میں جمہوریت میں کہاں گھساؤں، الیکشن کہاں گھساؤں؟ یعنی ایک گدی ہے جو مجھے ملی ہے ایک وصیت کے طور پہ، اور اب میں وہ چلا رہا ہوں، اور میں اس کا 4 کا ہیڈ ہوں. اور آگے اچھا، ہمارے میڈیا کو سلام ایک مرتبہ پھر. نواز شریف صاحب کی جو شاندار واپسی دکھانے کے بعد انہیں بلاول ناراض ہوئے، دبئی چلے گئے، زرداری صاحب پیچھے چلے گئے. اب بلاول لاڑکانہ نہیں دبئی چلے گئے ہیں، اب وہ زرداری صاحب منائیں گے. مجھے ایسے لگا جیسے یہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کا کوئی اختلاف ہے، یا فیڈل کاسٹرو یا چی گویرا کا کوئی اختلاف ہے. اتنا میڈیا اس پہ چیخ رہا تھا. اور جب بلاول نے ڈی پی تبدیل کی، آپ نے خود ہی کہا آپ کا فیوریٹ پارٹ زرداری صاحب کے انٹرویو کا یہی ہے، جب میڈیا یہ بات کرے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کے پاس کوئی اور کام نہیں. اگر آپ حصے مزاح کے طور پہ میں نے فیوریٹ کہہ دیا ہے تو اس کو آپ نے سیریس لے لیا ہے، تو آپ کی مہربانی ہے. میں تو ویسے اچھا آگے تھا. بلاول نے ڈی پی چینج کی ٹویٹر کی یا ایکس کی، تو اس پہ شور مچ گیا کہ جیسے پتہ نہیں کیا. حالانکہ وہ ڈی پی کی تصویر چینج کی تھی، اس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری لکھا ہوا تھا. لیکن کون پڑھتا ہے؟ یا تو کہتے نا بلاول بھٹو کے آگے سے زرداری ہٹ جاتا تو پھر میں بھی شامل ہو جاتا ہوں، کتنا بڑا ہو گیا. لیکن بہرحال قومی حکومت کی بجائے
مہربانی کریں، ہم بھگتا چکے ہیں قومی حکومت، 9 مئی کے جو ملزم اور مجرم ان کو سائیڈ پہ کریں، اور باقی اگر تحریک انصاف اور سارے گروپ شامل ہو کر کوئی حکومت بناتے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک یہ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ اچھا، تو ابھی اویس صاحب کی طرف جانے سے پہلے بھٹی صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ بلاول ابھی انٹرین ہے، یہ سوال سب پوچھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے جب وہ الیکشن کیمپین میں اب آگے بڑھیں گے تو پھر لوگ ان کو کیسے سیریس لیں گے جب والد محترم یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن پھر پیپلز پارٹی والے وضاحت دیتے ہیں کہ دیکھیں جیسے آپ ہیں، آپ کے گھر میں آپ کے بڑے کہہ دیں کہ آپ تو ابھی چھوٹے ہیں، ابھی آپ بچے ہیں، اسی طریقے سے ان کے والد نے کہہ دیا، تو اس بات کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے۔ تو ہم بھی پھر بھٹی صاحب بس موو آن کریں نا اب اس بات کو لے کے۔ ویسے ایک میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ موو آن نہ بھی کریں، اس کے ساتھ چمٹ بھی جائیں، تو میں نے اور آپ نے کیا بگاڑ لینا کسی کا؟ بلاول بھٹو صاحب کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ اللہ ان کو لمبی عمر دے، صحت دے اور وزیر اعظم بنائے، کہ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بیٹے ہیں۔ زرداری صاحب کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کہ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خامند ہیں، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بعد میں بڑی سٹرگل کی، لیکن پہلی کوالیفیکیشن کیا تھی؟ وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی صاحبزادی تھی۔ مریم صاحبہ کی کیا لیکن جن حالات میں بے نظیر صاحبہ کو پارٹی کی کمان ملی اور جن حالات میں بلاول صاحب کو ملی، یہ آپ کو لگتا نہیں ہے بڑی مختلف انوکھے ہی ظاہر ہے بہت ایسے سرکمسٹانسز ہیں جس سے پارٹی کیسے نمٹتی؟ نہیں، انڈاؤٹیبلی کوئی شک ہی نہیں۔ میں نے کہا نا کہ انہوں نے بڑی سٹرگل کی، انہوں نے بہت سٹرگل کی، وہ انہوں نے بہت گروم کیا اپنے آپ کو، وہ ایک بڑی سیاستدان تھی۔ لیکن بلاول بھٹو صاحب کا پورا کیریئر دیکھ لیں، کوئی ایک کام ان کے کریڈٹ پہ ہو جب سے آئے ہیں۔ اچھا، نمبر 1 مریم صاحبہ کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ کہ وہ نواز شریف صاحبہ کی صاحبزادی ہیں۔ حمزہ شہباز کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ کہ وہ شہباز شریف کے بیٹے ہیں۔ اگر ہم موو آن نہ کریں، اس عوام نے کیا کرنا ہے؟ اس عوام کی کیا حیثیت ہے، اوقات ہے ان کے نزدیک؟ معذرت چاہتا ہوں، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ ان کو پتہ ہے قیمے والے نان پہ آ جائیں گے، بریانی کی پلیٹ پہ آ جائیں گے، اور تھانے کچہریوں کے ڈر سے آ جائیں گے، برادری کے زور پہ آ جائیں گے، ڈنڈے پہ آ جائیں گے۔ ان کی کیا اوقات ہے؟ ادھر سے گھسیٹا ادھر، اور جب جلسہ ختم ہوتا ہے اور جس طرح اللہ معاف کرے انسان جھپٹ رہے ہوتے ہیں اور 2-2 ہزار پہ حلف لے کر ووٹ دے رہے ہوتے ہیں اور 2.5 ہزار پہ جلسوں میں آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی کیا حیثیت اوقات ہے؟ ان کو پتہ ہے ہمارے بچوں کی گدیاں، انہوں نے آگے جانا ہے، اس سے آگے جانا ہے۔ یہ چند دن بعد مجھے آگے بڑھنے دیں بھٹی صاحب، ہماری سیاست ایسے ہی ہے۔ اب آپ سے پھر میں آگے پوچھوں گی، پھر آپشن کیا ہے ہمارے پاس اگر یہ سیاستدان ہیں، یہی جماعتیں ہیں اور ان کے اندر اسی طریقے کی پارٹی میں جمہوریت ہے، ان کی اپنی پارٹیوں میں۔